अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मूसा रिदा अल मुर्तज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा सलातन ताम्मतन कामिलतन मुतवासिलतन मुतरादिफ़ा काफ़दल मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हमारे मवासात करने का बेहतरीन मरकज़, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शब शहादत, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तस्लियत ताज़ियत पुरसा पेश करने के लिए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए। सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मोहब्बत और मवद्दत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसनि वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ میں 22 ذی القعدہ 1442 ہجری اور 3 جولائی 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 591 بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے انشاءاللہ منقبت خاں محمد رضا اسدی صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے سوز و سلام و نوحہ و منقبت خاں شہروز حسین کربلائی صاحب لاہور سے، اور ذاکر اہل بیت علیہم السلام نوید عالم زیدی کیتھوڑوی صاحب مظفر نگر انڈیا سے۔ ایک ہمارے مہمان جو آج ہمارے ساتھ پیش ذکر کے لیے شریک ہونا تھے، ان کی طبیعت آج ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے عذر خواہی کی، ہم دعا گو ہیں خداوند متعال انہیں صحت دے۔ ان کا نام ہے ذاکر سیدہ سلام اللہ علیہ و نوحہ و منقبت خاں منتظر مرزا صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعال ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، تاکہ وہ نیکسٹ پروگرام کے اندر شرکت فرما سکیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت لگتی جا رہی ہے ہمارے ہاں اکثر علاقوں میں، وہ امام علیہ السلام کی شہادت 23 ذی القعدہ کو منائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خاں محمد رضا اسدی صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب محمد رضا اسدی صاحب، السلام علیکم۔ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں جناب محمد رضا اسدی صاحب؟ شاید آواز میری نہیں پہنچ رہی وہاں پر۔ جناب محمد رضا اسدی صاحب آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین ہے، یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور جب یقین ہو کہ بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو زبان کی تاثیر کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں بین الحرمین میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر پیش کرتے ہوئے؟ جی میں بہت مشکور ہوں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی تمام ٹیم کا، اور بالخصوص یہ مولا کا کرم ہے میرے اوپر کہ آپ کے وسیلے سے جو ہے مجھے موقع ملا ذکر اہل بیت کرنے کا۔ تو بس چاند اشعار بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کرنا چاہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ صلوات کی گزارش کروں گا سب سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی
وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم ولعنتہم اجمعین۔ کچھ اور کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ جی کوئی اور کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ جی اگر ہے ٹائم تو قبلہ کا پیش کر دوں گا۔ بسم اللہ، عنایت ہو، عنایت ہو۔ بے قصوں کے مددگار مولا علی، واہ، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، واہ، بے قصوں کے مددگار مولا علی، واہ، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، واہ،
تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کی دعا لینے کے لیے، یہ آخری شعر سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کرنا آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور اس ذکر کا صدقہ دعا گو ہوں جلد کربلا مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، خداوند متعال آپ پر نعمتیں ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، شکریہ میں اس معنی میں کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا، اور حق کے ذکر اہل بیت علیہ السلام یہی ہے کہ اسے عام کیا جائے، اور ذکر کی محافل و مجالس کو عام کیا جائے تاکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام مومنین کے انگ انگ میں بس جائے، اور خداوند متعال نے آپ کو یہ شرف نصیب فرمایا کہ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ حاضر رہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام اپنا ذکر کرنے والے کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ دعا گو ہوں خداوند متعال دنیا و آخرت میں آپ کو عزت عطا فرمائے، اور ہمیشہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہونے کا لقب آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان محمد رضا اسدی صاحب، لاہور پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔
ہمارے ایک مہمان جو آج مہمان تھے، اور یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے جس دوست کو کوئی پریشانی یا مجبوری ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، ہم نہیں آ سکیں گے۔ اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جگہ پر جو آپ کے وہ دوستان جن کی ڈیٹس تقریباً 6 مہینے آگے ہیں، انہیں پہلے دعوت دے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے ان کا بھی ہدیہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب بھی دعوت ملتی ہے ماشاءاللہ، ہمارے مومنین دوستان ذاکرین اہل بیت علیہ السلام، نوحہ خان حضرات، منقبت خان حضرات، یا جو شعراء اہل بیت علیہ السلام ہیں، جب بھی انہیں تاریخ دی جاتی ہے وہ پاسداری کرتے ہیں اپنے وعدوں کی، اور جو بھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے وہ ہمیں پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں۔ اول تو کافی دوستان کو دیکھا، مثلا ایک دوست جناب غفران زیدی صاحب جن کو دعوت دی تو مجھے یقیناً ان کے لیے دل سے دعا نکلی، کہنے لگے مجھے ذکر کا شرف ملا بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں، اس کے لیے میں مسجد میں جا رہا ہوں، جا کر 2 رکعت نماز میں شکرانے کی ادا کروں گا۔ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ یقیناً ذکر کا جذبہ، ذکر کا شوق، ذکر کی لگن، ذکر کی ایک خواہش جو ہے وہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام کے دل میں کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کر کے اس کے دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دوستان کو کہیں اور دعوت ہو جاتی ہے اور وہ ان کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں انفارم کر دیا کریں، ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، یا کہیں پر آپ بھول جاتے ہیں، یا آپ کو نیٹ میسر نہیں آ رہا ہوتا، تو حد المقدور کوشش کیا کیجیے ہمیں کسی دوسرے نمبر سے خبر دے دیں کہ ہم اس نمبر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے، بینیفٹ یہ ہوتا ہے، سود ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ دوستان جو شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو جلدی سے دعوت دے دی جاتی ہے، اور یقیناً آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ اب تک یہ ہماری جو قسطیں پہنچی ہیں یہ آپ کے ہی دم سے پہنچی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی عنایت اور ذرہ نوازی سے یہ قسطیں 591 تک پہنچی ہیں کہ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں یہ ذکر کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، اور ذکر کر کر کے ہمارا وجود تھک جاتا ہے لیکن ہماری روح نہیں تھکتی، اور ہمیں یہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے خواہش ہی نہیں رہی ذکر اہل بیت علیہ السلام کی، تو یقیناً اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ اس کو خواہش رہنی چاہیے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام خواہش، طلب، چاہت، تڑپ ہے ہمارے من کی، انگ انگ کی کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ اگر ہمارے دل سے کبھی کوئی ایسا لفظ ادا ہو جو کہ منافی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام ہو، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ مثلاً لوگ جو دوستان آتے ہیں یہاں پر زیارات کے لیے، ان کے لیے ایک دوستان کا قصہ نقل کرتا ہوں جو کہ یقیناً شاید آپ کو نقل سن کے بھی تھوڑا سا ایک عجیب سا محسوس ہو۔ بہرحال ایز باب تربیت و اپنی اصلاح نفس کی خاطر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی معصومین علیہ السلام کے حرم کے اندر آئیں تو آپ ایسی تشبیہ نہ دیں جو کہ ایک شاید سوء ادب شمار ہوتی ہو، یا اگر دقت کی جائے تو ایک مومن کا دل برداشت نہ کر سکے۔ مثلا گرمی یہاں پر بہت ہوتی ہے، یہاں کے اندر آ کے اس کی گرمی کو ایسی نسبت دینا جو کہ یقیناً ایک ادب سے خارج ہو تو یقیناً بہت بری بات ہے، تو لہذا یہاں کی گرمی کو تشبیہ ایسے نہ دیں۔ حرم معصوم کے ساتھ جو چیز نسبت پا جاتی ہے اس کو برداشت کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو برداشت کرنے کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ مثلا آپ یہاں پہ کربلا معلیٰ کے اندر ہوں تو سردیوں کے موسم میں آئے تو یہاں پہ ہوا بہت شدید ہوتی ہے، کیونکہ شام کی جانب سے شمال کی ہوائیں جب یہاں پر آتی ہیں تو ریگزار ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، یہ صحرا ہیں، تو ان میں ہوا ریت ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر ہوا بہت شدید آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو اس کی ٹھنڈ کو بھی آپ نے ایک نسبت کے ساتھ ہی ادب کا لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو ادب ہی انسان کو بلندیوں کے اوپر لے کر جاتا ہے، ادب اور احترام ہی انسان کو بزرگواری دلاتا ہے۔ مثلا کہیں پر آپ کو دعوت ہوئی ہے، ابھی بات چل رہی ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے، تو گرمی کی بھی یہی حالت ہے کہ گرمی یہاں پہ بہت شدید ہو جاتی ہے، ریگستان ہے، دن میں شدید ہو جاتی ہے گرمی، جو کہ ہو سکتا ہے کافی علاقے کے لوگوں کے لیے قابل تحمل نہ ہو، تو وہ یقیناً مضطرب ہوتے ہیں، اور یہ اضطراب آپ کا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پذیرفتہ ہے، قبول ہے۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کو اس کے بدلے میں اجر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے مولا کی شان بڑھائیں، گو کہ جی
جی شریف انسان کا ہی چاہتا ہے اپنے مولا، اور ایسے شریف مولا جو جہاں پہ قدم رکھیں عزتیں عطا فرما دیں، جہاں پہ ہاتھ بڑھا دیں دعائیں قبولیت کی طرف پہنچا دیں، جن کا ذکر عبادت ہو، شرافت ہو، وقار ہو اور ہمارے لیے عزت کا سبب ہو، تو یقیناً ان کی بزرگواری بیان کرنا بھی ثواب ہے، اپنے دل سے بھی بیان کرنا ثواب ہے، حدیث اور قرآن سے بھی بیان کرنا ثواب ہے۔ اور ہم تو ایسے مولا کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں جو کہ ثابت ہی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہیں، یہ نعمتیں رحمتیں۔ اور بات پہنچتی ہے کہ جب معصوم علیہ السلام کے بارے میں ہم ایسا بیان کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ وہ کہے کہ یہ شاید اپنے مولا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی خاک شفا ہے، ان کی بات دوا ہے، نجات ہے۔ تو ہمارے مولا اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے مولا ہیں، ہم نے خود مولا کو مولا نہیں بنایا ہے۔ ہاں جن لوگوں نے خود اپنے مولا کو مولا بنایا ہے، اپنا پیشوا بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، وہ اپنے مولا کے لیے گھڑتے ہوں گے باتیں، ہمیں گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسی باتیں، کیونکہ ہمارے مولا کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آنکھیں دیکھ کے چندھیا جاتی ہیں انہیں، ان کی بات سن کے دل ایسے مائل ہو جاتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری بات کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو لوگوں کے دل یقیناً ہماری باتوں کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں، ہمارے باتوں کی طرف جھک جاتے ہیں، ہماری باتوں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ مولا کی بات جو ہے وہ کلاموں کی امام ہے، کلام الامام امام الکلام ہے۔ معصوم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں قربانی دینے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، جستجو رکھنی چاہیے۔ ہمارے سوز و سلام و نوحہ و منقبت خان جناب شہروز حسین کربلائی صاحب جو لاہور سے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کی طبیعت بہت شدید خراب تھی، ہاسپٹل گئے ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے، دعا کے لیے بھی کہا تھا، بہرحال دیکھتے ہیں خداوند متعال انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور ان کے بال بچوں کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہرحال دوستان جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن جو ہے 22 ذی القعدہ ہے اور 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ ہمارے ہاں امام رضا علیہ السلام کی مناسبت شہادت کی نسبت سے ہے۔ ہمارے کافی سارے علاقوں کے اندر 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا مقام کس شخص پہ پنہان ہے، امام رضا علیہ السلام کی بات کس شخص پہ پنہان ہے۔ ہر مذہب والا مختلف علاقوں سے امام رضا علیہ السلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ ایک سبب جو سادہ سا اس دنیا میں ہے وہ ضرورت استجابت دعا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی جالی شفا لوگوں کے لیے شفا تقسیم کرتی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی جالی پہ خداوند متعال آپ کو توفیق دے، جائیں ذریعے پر مولا کی جا کر دعا مانگیں۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی طرف صحن شفا کی جانب ایک جالی بنی ہوئی ہے فولاد کی، اور معصوم علیہ السلام کی اس شفا کی جالی کو بہت تبرک اور متبرک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کس سبب سے؟ کیا سبب ہے؟ کیا علت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ جائیں مومنین نے اپنے مریض باندھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ شفا ملتی ہے۔ باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باندھتے اس لیے ہیں، ایک دل کی خواہش ہے کہ اس پہ جا کر باندھیں گے، مولا کی ذریعے پہ ہم پیوند ہو گئے ہیں، مولا کے تذکر میں آ گئے ہیں، مولا کے ذکر میں آ گئے ہیں، مولا کی یاد دہانی میں آ گئے۔ مولا ہمیں نہیں بھولتے، لیکن اپنی اپنی خواہشیں ہیں۔ مثلا کچھ لوگ آ کر ذریعے پر تالا لگا جاتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں اچھے اچھے تالے لگا جاتے ہیں، اپنی دعا مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں ذریعے پر کپڑے بندھے ہوتے ہیں، کتر بندھی ہوتی ہے، اسے لا کر باندھ دیتے ہیں تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام جناب نوازش علی زیدی صاحب، ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے حضوری پیدا کی، یقیناً بین الحرمین میں شب شہادت امام رضا علیہ السلام آپ کے ہاں لگ گئی ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مواسات پیش کرنے کا بہترین موقع۔ خداوند متعال آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے بہت میں شکر گزار ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں میرا جو ہے یہ آج
جو حسن سخن ہے مولا قبول فرما رہے ہیں، اور ایک کلام سے، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام کی شب کے حوالے سے انہی کے کلام سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں موالیان حیدر کرار موجود ہیں ان کی نظر یہ کلام کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ صاحب شق القمر مشکل کشا کے واسطے، صاحب شق القمر مشکل کشا کے واسطے، ہیں سخنور مدحت آل عبا کے واسطے، اور فاطمہ زہرا کو بخشش کا وسیلہ مان کر، فاطمہ زہرا کو بخشش کا وسیلہ مان کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ ہے تخیل میں میرے ہر دم فقط فکر رضا، سبحان اللہ، ہے تخیل میں میرے ہر دم فقط فکر رضا، گویا علم و آگہی صبر و رضا کے واسطے، اور مجھ کو بھی اذن زیارت دیجئے مولا رضا، مجھ کو بھی اذن زیارت دیجئے مولا رضا، والی مشہد شہید کربلا کے واسطے۔ اور شعر ہے کہ ہو رضا کے پائے اقدس پر ہمیشہ سر میرا، ہو رضا کے پائے اقدس پر ہمیشہ سر میرا، یہ جبیں جھکتی رہے ہر دم عطا کے واسطے۔ اور شعر دیکھیے گا، آپ سب مومنین کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ نشان سجدہ و ماتم ہے گلہائے ولا، یہ نشان سجدہ و ماتم ہے گلہائے ولا، تربت مومن میں چمکیں گے ضیاء کے واسطے۔ اور مقطع عرض ہے جاوید صاحب کے کاظمین و کربلا مشہد مدینہ اور نجف، کاظمین و کربلا مشہد مدینہ اور نجف، ہے در وحدت نوازش یہ شفا کے واسطے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس جو ہیں ان کی شان میں ایک کلام ہے، منقبت آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ بنیاد لا الہ میں عباس اور حسین، بنیاد لا الہ میں عباس اور حسین، توحید کی سپاہ میں عباس اور حسین، اور نور خدا و نور محمد کے نور ہیں، سبحان اللہ، نور خدا و نور محمد کے نور ہیں، وحدت کے مہر و ماہ میں عباس اور حسین۔ اور آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی تمام جتنے بھی مومنین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی تمام بلندی درجات اور تمام حاجات شریعہ کی قبولیت کے لیے یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ شامل ہے کربلا کے 72 نماز میں، شامل ہے کربلا کے 72 نماز میں، ہے میری سجدگاہ میں عباس اور حسین، اور پاتا ہوں فیض آج بھی کرب و بلا سے میں، سبحان اللہ، پاتا ہوں فیض آج بھی کرب و بلا سے میں، ہے دل کی درسگاہ میں عباس اور حسین۔ اور قبلہ آپ کی توسط سے زیارات ہوئی کربلا سے، جب واپسی ہوئی تو اس کے بعد سے کیا حالت ہے وہ آپ کی پیش کر رہا ہوں کہ آ تو گیا ہوں لوٹ کے کرب و بلا سے میں، سبحان اللہ، آ تو گیا ہوں لوٹ کے کرب و بلا سے میں، ہے آج بھی نگاہ میں عباس اور حسین۔ بہت مہربانی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مدحت علی ولی کی عقیدے کی ڈھال ہے، بے شک، بے شک،
مدحت علی ولی کی عقیدے کی ڈھال ہے، رکھیں گے یوں پناہ میں عباس اور حسین۔ واہ 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 واہ۔ اور مقطع عرض ہے کہ آپ سب کی دعا کے لیے، اور آپ کیونکہ جس جگہ موجود ہیں، آپ کے توسط سے میری آواز اس وقت کربلا میں مولا کے حضور مولا کی بارگاہ میں موجود ہے، اس دعا سے کہ محفل ولا کی جب بھی نوازش سجائیں گے، واہ واہ محفل ولا کی جب بھی نوازش سجائیں گے، واہ آئیں گے بزم گاہ میں عباس اور حسین، واہ 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 واہ۔ بنیاد لا الہ میں عباس اور حسین، واہ واہ۔ توحید کی سپاہ میں عباس اور حسین۔ لا ریب لا ریب، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہے۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے؟ تقریباً 6 منٹ اگر اور بالکل، میں جی ضرور بالکل، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک دو کلام جو آپ کہیں میں اور بھی انشاءاللہ میں سنا سکوں۔ عنایت ہو، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو ایک کلام اور مولا رضا کی بارگاہ میں ہی آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے صلے میں جو دعائیں حاصل ہوں، جو جن کی حاجات شرعیہ ہیں، وہ دعا کروں گا کہ آج کی شب کے صدقے وہ تمام جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں قبول و معروف ہوں، اس منقبت کے شعر کے ساتھ کہ جو چاہتا ہے رب اسے عظمت عطا کرے، واہ واہ، جو چاہتا ہے رب اسے عظمت عطا کرے، مولا رضا کے نقش قدم پر چلا کرے، واہ 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 واہ، اور دل میں ہو جس کے عشق و مودت کی کہکشاں، دل میں ہو جس کے عشق و مودت کی کہکشاں، لازم ہے اس پہ شکر کے سجدے ادا کرے۔ واہ 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 واہ، جیو بہت مہربانی۔ اور اگلا شعر دیکھیے گا کہ نطق و عمل میں نقش رضا گر ہے معجزن، نطق و عمل میں نقش رضا گر ہے معجزن، کیوں کر نہ پھر وہ مدح و ثناء رضا کرے۔ واہ 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 واہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور شعر دیکھیے گا، اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آپ کے توسط سے یہ شعر جو ہے وہ جملہ اپنا ہدیہ کر رہا ہوں کہ اوج فلک سے ہوگا بشارات کا نزول، واہ بے شک، واہ واہ واہ، اوج فلک سے ہوگا بشارات کا نزول، دے کر رضا کا واسطہ جو بھی دعا کرے۔ واہ 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 واہ، کمال، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی قبلہ۔ اور دیکھیے گا دوبارہ اس شعر کو میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اوج فلک سے ہوگا بشارات کا نزول، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی ضروری ہے کہ اوج فلک سے ہوگا بشارات کا نزول، دے کر رضا کا واسطہ جو بھی دعا کرے۔ اور آپ سے دعا لینے کے لیے ایک یہ مقطع عرض کر رہا ہوں کہ ہوگا بروز حشر وہ باغ بہشت میں، بے شک، واہ 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 واہ، ہوگا بروز حشر وہ باغ بہشت میں، وہ شخص جو بھی ان سے نوازش وفا کرے۔ بے شک، واہ 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 واہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح سے ایک اور کلام مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ عنایت ہو، بسم اللہ۔ جی، کہ عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، واہ واہ، عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، موسی کاظم کے گھر کا آج منظر اور ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور نسبت دیکھیے گا جاوید صاحب، نسبت دیکھیے گا کہ جب حضور پاک تشریف لائے خانہ کعبہ میں اور مولا علی کو گود میں لیا اور مولا نے اس وقت آنکھیں کھولی اور زیارت کی، تو دیکھیے گا منظر کہ میں نے کس طرح سے اس کو کشید کیا ہے کہ گود میں کاظم کی ایک وحدت کا مظہر اور ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، گود میں کاظم کی ایک وحدت کا مظہر اور ہے، بازوئے سرور پہ گویا ایک حیدر اور ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آٹھواں نور ہدایت ہے رضائے کبریا، بے شک بے شک بے شک، آٹھواں نور ہدایت ہے رضائے کبریا، گلشن عمران میں مہکا ایک گلے تر اور ہے۔ واہ 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 واہ، بہت مہربانی۔ اور شعر دیکھیے گا عقیدے کا کہ کربلا
شام و نجف مشہد بقیہ دیکھ کر، اللہ اکبر، کربلا شام و نجف مشہد بقیہ دیکھ کر، معرفت جب سے ملی سجدوں کا محور اور ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، واہ 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 واہ، سلامت رہنا، واہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کربلا شام و نجف مشہد بقیہ دیکھ کر، معرفت جب سے ملی سجدوں کا محور اور ہے۔ اور بڑا تاریخی شعر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ ایک گداگر اور تھا انگشتری جو لے گیا، واہ 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 واہ، ایک گداگر اور تھا انگشتری جو لے گیا، روٹیاں لینے جو آیا وہ گداگر اور ہے۔ واہ 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 واہ، شکریہ شکریہ حضور۔ اور معرفت کے کیونکہ درجات ہیں اور معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ معرفت پہ شعر دیکھیے گا کہ ہیں الگ درجات سب کے، معرفت سب کے الگ، واہ ہیں الگ درجات سب کے، معرفت سب کی الگ، واہ اور ہیں سلمان و میسم اور ابو ذر اور ہے۔ واہ 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 واہ، بہت مہربانی۔ اور مقطع دیکھیے گا، مقطع دیکھیے گا کہ ہے نوازش کا عقیدہ کاتب تقدیر ہے، واہ واہ، ہے نوازش کا عقیدہ کاتب تقدیر ہے، ضامن آہو نے لکھا جو مقدر اور ہے۔ واہ 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 واہ، شکریہ، واہ 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 واہ، جیو سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ کمال کر دیا سلامت رہیے، بہت مولا مہربانی، آپ کی زندگی میں ہمیشہ کمال شامل حال رکھیں، کمال محبت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اس خوش عقیدہ بہترین عقیدے کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ ہدیہ کرتے رہیں۔ آپ کی آمد کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ شکریہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کا حق ادا ہو جائے گا، بلکہ اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے ثواب میں اضافہ کیا، ہماری نجات کی راہوں کے لیے آپ نے مشعل عطا فرمائی۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرتے رہیں۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ عزت ذکر ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا یہ شرافت ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو، اور ہمیشہ کی طرح خداوند متعالی آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رکھے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام نوازش علی زیدی صاحب، ملتان پاکستان تھے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یقیناً محبت کا ذکر تھا، اور محبت کے اندر لمحات گنے نہیں جاتے ہیں، وقت یقیناً پایان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ دوستان جو ہمارے پروگرام میں میسیجز لکھتے رہے، بہرحال میرے ہاں شو نہیں ہو رہے ہیں، اگر جو لکھیں گے بعد میں بھی خداوند متعالی ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے، اور خداوند متعالی آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی شب لگ رہی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند متعال سے ہم دعا کریں گے۔ یقیناً ایران میں آنے والے لوگ امام رضا علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت طلب کرتے ہیں، اور یہ وہ طلب ہے جو چاہنے والے ہیں ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی۔ جب انہیں کہا جائے خداوند متعال آپ کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، یقیناً دل ان کا ملول ہو جاتا ہے قرب و جوار امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ میں آپ سب کے لیے بھیگی آنکھوں کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے وسیلہ کر کے دعا کروں گا کہ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولانا نصیب فرمائے، سدا آباد رہیں آپ کے گھرانے امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے۔ شب ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی، کوشش کیجئے گا گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ارینج کیجئے گا کہ امام رضا علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے، اور بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ظاہری طور پر شاہ خراسان، ویسے والی زمین و آسمان، خداوند متعال نے جنہیں قرار دیا ہے وہ کسی کی طرف سے دی ہوئی ولایت کے محتاج نہیں ہیں، ان کے تو گداگر ولایتیں تقسیم کیا کرتے ہیں، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں، حجت اللہ ہیں، اور خداوند متعال نے انہیں جو عزت و شرف عطا فرمایا ہے اسی کا واسطہ دے کہ اللہ تبارک
तबारक व तआला से आज की शब के लिए हम खसूसी तौर पर तलब करेंगे, और तलब हमारी यकीनन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वास्ते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के वास्ते से कबूल है। दुआ करेंगे मिलजुल कर। आइए अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने दिल की तड़प को अल्लाह तक पहुँचाने के लिए, अपनी चाहत को आश्कार करने के लिए आए मिलकर कहते हैं, ए अल्लाह अपनी हुज्जत का ज़हूर नाजिल फरमा ताकि हम उनके दीदार से सकून हासिल करें, आँखों को ठंडक मिले, दिलों को करार मिले, इस्लाम को वकार मिले, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों से ये मुसीबतें रफ़ा हो जाएं। आए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।